السلام علیکم. میرا نام آصفہ افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاءاللہ. نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کوشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگز ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے وٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. اچھا ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں؟ میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے وٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. اچھا ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں؟ میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے تھینک یو ویری مچ. لے بھیا اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ women سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے کتاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کی کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہے وہ ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen, جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in بلوچستان. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ناؤ اینڈ جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا, ہمارا ڈیولپمنٹ پلاننگ کا, کہ کسی ایم این اے نے کہا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے, اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے. ہم کیسے گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر, پورا پاکستان کا مگر اس لیے کہ آپ کا سوال وہاں سے تعلق, ہم کیسے اب اگر گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں. اگر ایگریکلچر کا نظام جو چھوٹا موٹا وہاں چلتے ہیں اچھے جب موسم ہے, اس کو بھی دیکھا جائے کہ ہم کیسے اس کو اب اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں جہاں موسمی تبدیلی ہمارا ذرائع نظام کو نہ صرف گلگت بلتستان میں مگر ملک بھر میں متاثر ہو رہا ہے. ہم جہاں تک انرجی کا یا سوال ہے وہاں تو ضرور ہمارا کنٹریبیوشن تو صرف 1% سے کم ہے دنیا کا, تو شاید اگر اس لحاظ سے ہم میسو امپیکٹ نہیں ڈال سکتے, مگر ہم
पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद में। एंड वैसे ही मैं समझता हूं, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हो, अगर आप बलोचिस्तान और सिंध से ताल्लुक रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे एनीवे। एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक रखते हो तो आपका इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे। तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोजल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं, जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जमीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दे कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू, ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, अवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं। मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोजल है, जिसका काफी तंकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोजल है वो ये कि जिन हम 300 यूनिट का के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दे, ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से विल इनकरेज more people to join this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा। जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलोचिस्तान या हमारा जेकबाद हो, सुबह सिंध का, वो 50 डिग्री से ज्यादा वहां टेम्परेचर होता है। जो भी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे हमारे शहरों के क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा।